اچھا سر، حکومت بار بار پہلے ہی آپ لوگوں کو کہتی ہے کہ تحریک انصاف نے جسٹس منصور علی شاہ کو اتنا متنازع بنا دیا جس کی وجہ سے وہ چیف جسٹس نہیں بن پائے، اور اب ٹرمپ کے آنے سے آپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو جوڑ رہے ہیں۔ آخر سر امریکہ پر اتنا تکیہ کیوں؟ کیونکہ یہ تو آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی تھی، اور اگر سوچ لیا جائے کہ کملا ہیرس صاحبہ اقتدار میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کی کہی ہوئی یہ باتیں ان کے ذہن میں بھی تو رہیں گی نا، تو اس کے اثرات الٹے بھی تو ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھیں یہ یہیں پاکستان میں اس چیز کا ہوتا ہے، وہ جو آتی ہیں ریپبلکن کا اور پرائیورٹیز ہوتی ہیں، ڈیموکریٹس کی اور پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ میں دنیا میں جہاں جنگ و جدال ہے میں انشاءاللہ بند کرواؤں گا، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے یہ کہیں جنگ بند نہیں کروا سکا۔ تو یہ دیکھیں وہ پروٹیکشنسٹ ہے، اپنے ملک کے جو ہے مفادات کو دیکھتا ہے، وہ ایکسپینشنزم نہیں کرتا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ آپ نے پچھلا بھی اس کا ٹرم دیکھا، وہ امریکن فرسٹ کر کے امریکہ کے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، وہ تو نیٹو کے بھی جو ہے کوئی حق میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کی پالیسیز یہ ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی مداخلت کی گئی ہے وہ اس کو انڈو کرتا ہے، ریورس کرتا ہے۔ تو یہ اگر آپ اس کو ری وزٹ کریں گے کہ پاکستان میں جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو ایک گیرزن سٹیٹ بنا کے عوام کو غلام بنا کے جکڑ کے رکھ دیا ہے، اور جس طرح سے ہماری جو ہے بنیادی حقوق کو سلب کر کے یہ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، جمہوریت کو جس طرح سے قتل کیا گیا ہے، اور جس طرح سے عدلیہ کو 26 ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو جو ہے منہدم کر کے ایک ستون کے اوپر جو ہے ایگزیکٹو کو بٹھا دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا ساری کہہ رہی ہے، نام لے کے کہہ رہی ہے آرمی چیف کا ہمارے، کہ جی انہوں نے جو ہے بہت نقصان کیا ہے نظام عدل کا، اور انہوں نے جو ہے جمہوریت کو جو ہے پاکستان میں بہت نقصان دیا ہے۔ اور ورلڈ واچ جو ہے اور ورلڈ آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو جو ہے پابند سلاسل ایک سیاسی انتقام کے طور پر کر رکھا ہے، اور وہ بھی اس کی مخلصی کی جو ہے جنیوا سے بھی جو آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ تو اب گلوبل ویلیج ہے۔ دیکھیں معاف کیجئے گا، اب وہ زمانے گئے، یہ کوئی 50 60 70 اور 80 کی دہائی نہیں ہے۔ آج جو سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ آج ہر چیز آشکار ہو جاتی ہے اور وہ ناقابل تردید ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں بہتر ہے کہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اگر اسٹیبلشمنٹ یقین کریں کہ اگر ان سے اس حکومت کی سہولت کاری سے ذرا اعتراض کر کے آئینی دائرہ حدود و قیود میں آ جائے تو یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی، ایک دن نہیں چل سکتی ہے۔ اور بنگلہ دیش کی طرح یقین کریں کہ ان کو راہ فرار نہیں ملے گی، اور کوئی ملک ان کو جو ہے وہ اسائلم نہیں دے گا اور نہ ہی ان کو آنے دے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا کوسا صاحب یہ بھی بتائیے گا، اور یہ جو انقلاب لانے کا پھر سے دعویٰ ہے اور احتجاج در احتجاج کی سیاست ہے، پہلے احتجاج سے کون سا بانی پی ٹی آئی باہر آ گئے ہیں جو ایک مرتبہ پھر سے تیاریاں ہو رہی ہیں احتجاج کی؟ دیکھیں وہ تو آنا ہی آنا ہے اس ملک میں۔ آپ نے پہلے اس کو جو ہے پولیس سٹیٹ بنایا ہوا تھا، اب آپ نے اسے گیرزن سٹیٹ بنا دیا ہے۔ آپ نے جو ہے آزادی صحافت کو ختم کر دیا ہے، آپ نے آزادی اظہار رائے کو ختم کر دیا ہے، آپ نے آزادی جو ہے حرکت موومنٹ کو ختم کر دیا ہے، آپ نے آزادی فکر اور گفتار اور اس کو اظہار کو ختم کر دیا ہے۔ آپ نے جب اتنی سفوکیشن کر کے آپ نے روزگار چھین لیا ہے، آپ نے جو ہے عوام سے ان کا منہ سے نوالا چھین لیا ہے، آپ نے کاروبار بند کروا دیے ہیں، آپ نے جو ہے انڈسٹری کو بے حال کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں، جب لوگ اسکولوں میں اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے رہے ہیں، جب لوگ جو ہے اپنا بیمار ہو تو اس کے علاج کے پیسے نہیں دے پا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے روزگار کے لیے ہلکان ہوئے پھر رہے ہیں، وہ روزگار ناپید ہو کر دیا گیا ہے، اور غربت کی دہلیز میں پاکستان کو دھکیل کر پاکستان کے بچے
نورش ہیں اور اس کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی. اور آپ دیکھیں کہ 53% بچے ہیں, 75% یوتھ ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, فاقوں پر لوگ آ گئے. تو انقلاب تو آئے گا ہی آئے گا. چلے سر انتظار کرتے ہیں پھر اس انقلاب کا, آپ بھی اور ہم بھی اور